السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کرتے ہیں کل کے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 11 جماعتی ایک اپوزیشن کا اتحاد جو کہ گاہے بگاہے مختلف شہروں میں جا کے اپنا ایک پاور پلے شو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لاہور جلسے کے ساتھ بڑی پی ڈی ایم کی امیدیں وابستہ تھیں، کہا جا رہا تھا کہ آر یا پار کا معاملہ ہوگا۔ بات کریں گے اس موضوع کے اوپر کہ کتنا کو اپوزیشن جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر پائی، اپنے بیانیے کو فروغ دے پائی، کس طریقے سے جو ایک بہت کہا جا رہا تھا کہ جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہ ڈیسائسو جلسہ ہوگا اور ایک فیصلہ کن مہم جو ہے اس کا باقاعدہ ایک آغاز ہوگا، اور ساتھ ساتھ کل بڑے سخت بیانیے بھی آئے کہ جی اب ڈائلاگ کے اوپر بات نہیں کی جائے گی، اب اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا جنوری کے اینڈ پہ یا فیبرری کے آغاز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انٹرنیشنل اہمیت کے حامل ایک جو ایشو ہے انڈیا اور چین کے درمیان میں سرحدی تناؤ، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے چل رہا ہے وہاں لداخ کا ایشو کے اوپر۔ اس وقت جو تناؤ کی ایک صورت ہے وہاں پر جو ایک بننے کو جا رہی ہے، جو کہ ماہرین جو ہے ان کا خیال ہے وہ ہے سپر ڈیم کا قیام، جو کہ چائنا جو ہے وہ بھارتی سرحد کے قریب جو ہے تبت سے نکلنے والا جو ایک دریا ہے جرلانگ زانگبو جس کا نام ہے، اس کے اوپر قائم کرنے جا رہا ہے یہ سپر ڈیم۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو بجلی پیدا کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 70,000 پر میگا واٹ جو ہے پر آر 70,000 میگا واٹ پر آر سے بھی کے قریب ہوگی یا اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال یہ ساری اسٹڈیز ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا جو بھارت کے تحفظات ہیں اور چائنا جو ہے وہ اس سے مزید کیا گین کر پائے گا، اور بھارت کس حد تک جو ہے وہ اس سے اس کے جو خدشات ہیں یا جو اس کو لگ رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کو مزید دبا سکتا ہے، اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، حمزہ کو فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بتائیں جی جناب، کل کیا معاملہ آج یا پار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم نے کہا کہ جی جو لاہور کا جلسہ ہے وہ بہت ڈیسائسو ہوگا، بہت فیصلہ کن مہم میں ہم ایک آغاز کریں گے، تو لگا آپ کو کہ کیا واقعی ہوا ایسا؟ بہت افسوسناک کل ایک انہوں نے گیدرنگ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 جماعتوں میں سے جو 4 جماعتیں ہیں وہ تو مین سٹریم کی ہیں، چلے جن کا ووٹ بینک اور جن کا آڈینس بہت بڑا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو معاف کر دیں، کیونکہ انہوں نے کوشش کی آ کے چک زئی صاحب نے وہ لینگویج اور لاہوری اور غداری اور اس طرح کی، تو ان کا تو آڈینس ہے ہی نہیں، ان کا تو آڈینس جی جی کریں گے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 جو مین سٹریم گروپس ہیں نا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ 10-10 ہزار بندے، 20-20 ہزار بندے جو ہے نا، لیکن لاہور گڑھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ گڑھ تو تھا نا، اب نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے فیلڈ لیڈرشپ کی بات، کہ آپ نے اپنا ہوم ورک پورا نہیں کیا، آپ گلی گلی محلے محلے جا کر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، لیکن آپ نے ہوم ورک نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم آر کریں گے یا پار کریں گے، 3.5 گھنٹے سردار ایاز صادق کے گھر آپ نے میٹنگ کی، وہاں پہ آپ نے بٹیر کا گوشت کھایا اور اپنے جو مہمان سیاسی جماعتوں کے لیڈر تھے ان کو بھی کھلایا، اور اس میں یہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پائے۔ اچھا، وہ میٹنگ بھی ویسے اتنی طویل کس لیے رکھی گئی؟ کس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے؟ یہ بیسیکلی بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے میاں صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا جو ایڈریس ہوگا اس میں کون کون سے پوائنٹس ہوں گے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے نون لیگ کی ساری باتیں جو ہیں وہ مریم صاحبہ کریں گی، پی پی کی ساری جو ہیں وہ بلاول صاحب کریں گے، اور اوور آل جو مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ سارے نکات بیچ میں لے آؤں گا، تو وہاں پہ ان کے اندر اختلافات ہو رہے تھے۔ ایک تو استعفوں کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی، آر یا پار، اسی لیے مریم کہہ رہی تھی نا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے ڈیڈ لائن دینی تھی لانگ مارچ کے لیے، اس کی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کرنی تھی، وہ تو بہرحال نہیں کی انہوں نے، بس کچھ بھی نہیں کیا نا، استعفوں کے اوپر بھی۔ تو یہ وہ میٹنگ تھی جس کے اندر ان کے مابین اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا وہاں پہ 1 بجے کا، اور یہ خود پہنچے 4 بجے کے بعد، تو یہ نکلنا شروع ہوئے۔ پھر ڈیورنگ دا میٹنگ ان کو پتہ چل گیا کہ سمینہ خالد گھرکی جو ہیں ان کے ساتھ کیا مس ہیپ ہوا۔ اس کے بعد رانا ثنا کو اندر نہیں جانے دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جو آرمی بنی ہوئی ہے، اس کے پی کیپ اور ہوڈ والی کیپس کے وہ گاڑی بارڈ یا باڈی گارڈ وہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ میں عذرائے تفنن بڑا نقصان کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں۔ عذرائے تفنن میں یہ جان بوجھ کے اس طرح کی تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں، الٹ پلٹ الفاظ بولتا ہوں تاکہ ناظرین مسکراتے رہیں۔ تو ان کے جو باڈی گارڈ تو نہیں تھے، گاڑی بارڈ جو تھے نا مولانا صاحب کے،
انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اس سارے وینیو کو، جس کی وجہ سے دھکم پیل ہوئی، آپس میں یہ بھی کہا جھگڑے جا ہوئے. رہا تھا کہ متحد اپوزیشن کا سٹیج مختلف انہوں نے، ہر پارٹی نے اپنا اپنا سٹیج سجایا ہوا تھا. اچھا یہ بالکل ایک سٹیج پلے تھا. مریم آئی ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئی ہیں، مریم اورنگزیب ان کے ساتھ تھی، پھر وہ پرچیاں دینے والے اور سارے کہ جی میاں صاحب کی پرچی آ گئی ہے اور اسپیچ کے جو پوائنٹ. جب بلاول صاحب آئے ہیں ان کی اپنی ٹیم آئی ہے، مولانا صاحب آئے ہیں تو وہ اپنی فوج کے ساتھ آئے ہیں، وہ نعرے لگانے والی فوج تھی. تو اصل میں نا ڈیورنگ دا میٹنگ کسی بات پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا. اب ٹائم آ گیا تھا، ان کو نکلنا پڑ گیا، یہ نکل کر آ گئے. پھر اس کے اوپر گڑبڑ زیادہ یہ ہوئی کہ سردی بہت زیادہ تھی. لاہور کے لوگوں نے ان کی غلامی جو ہے نا جھیلی ہوئی ہے 35 سال سے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شریف خاندان کے غلام بن کے ہم رہ گئے تھے، اب اس سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں آئے لاہور اور وہ باہر نہ آئے، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا. وہ تو دیکھنے کے لیے بھی لوگوں. مجھے 2013 کے جلسے کی بھی تصویریں شیئر کی جاتی رہیں سوشل میڈیا پر. جی، خادم رضوی صاحب کے جنازے کی تصویریں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شیئر کی کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے. شاید اسی بیس پہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہر لحاظ سے یہ کامیاب تھا، وہ تصویر دیکھی ہوگی انہوں نے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2014 والا، 2011 والا، 2013 والے جتنے جلسے تھے ان کی تصویریں شیئر کی جس میں کہ فلیگز نمایاں نہیں تھے. تو عابد شیر علی صاحب نے وہ بھی کہہ دیا. ہاں، عابد شیر علی صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا جلسہ جو ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، نام نہیں لینا چاہ رہا. شاء اللہ رضا صاحب سے بھی یہ ہوا، پتہ نہیں مسٹیک ہوئی ہے، خود فریبی ہے یا کوئی دوسروں کو فریب کرنے کی یہ کوشش کی، دینے کی کوشش کی گئی، جو بھی ہے. باجے 25% کا انہوں نے اوور آل جو ایریا تھا گریٹر اقبال پارک کا 25% ڈرون پکچرز جو یا ڈرون ویژولز جو تھے اگر ان سے دیکھا جائے تو بہت اسکیٹرڈ سا کراؤڈ تھا. اس طریقے سے 5 انٹری پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی، ان 5 انٹری پوائنٹس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ہر وقت رش نظر آئے. جو ادھر سے ہے وہ ایک جگہ پہ آپ کو رش نظر آتا تھا، پھر آگے جگہ. اچھا یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے. انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کہا گیا بہت موسم کتنا ٹھنڈا جلسہ تھا. لیکن لیڈر سردی کی وجہ سے ٹریول کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے دھرنے کور کیے ہوئے ہیں، شدید سردی میں بھی کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ بارشوں میں بھی کیے ہیں. 2014 کا دھرنا تو اسلام آباد میں. آپ مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جب طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا تو شدید سردی میں تھا، بارشیں ہوئی. چھوڑے حمزہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال جو دھرنا دیا وہ کتنی شدید سردی میں تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو وہاں پہ سردی نہیں ہوتی، کیونکہ ہیومن باڈی جو ٹمپریچر ہے نا کلیکٹیو ہو جاتا ہے. جب وہاں سے باہر نکلیں گے یا باہر سے آنے والے ان کو سردی لگ رہی ہوگی، جیسے مجمع میں آ جائیں گے وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے تو یہ سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے ان کے چہروں پہ کہ آتے ہوئے جن کو سردی لگنی تھی وہ تو لگ گئی، اندر آ کے کیوں سردی لگی لوگوں کو اور واپس جانا شروع ہو گئے. مریم کی سپیچ ختم ہوئی، نون لیگ والے فارغ. ٹھیک ہے جی، بلاول کی سپیچ ختم ہوئی. جی، بلاول کی سپیچ ختم ہوئی، پیپلز پارٹی بھی گئی. اور جب صدر محترم جو ہیں وہ آئے مولانا صاحب تو بلاول سمیت سارے چلے گئے. اب ان کے چہرے جو ہیں یہ حیرانگی سے، یہ ان کا رنگ جو ہے بدلا ہوا نظر آ رہا تھا. اور آپ نے ٹون کل سنی ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو کشمیر یاد آ گیا. پھکی بک نہیں رہی، چورن ختم ہو چکا ہے. تو یہ کل پریشان تھے کہ بندے بھی ہمیں اکٹھے نہیں کر سکے. اور جو جتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی اس لاہور جلسے کی، اس طریقے سے لوگوں کو نہیں، کسی بھی طریقے سے یہ کامیاب جلسہ نہیں تھا. جس طریقے سے ہائپ کریٹ کی جاتی، میں دیکھو نا، میں تو یہ بات کہتا ہوں، آپ عمران خان کے دیکھیں کل ایک بڑی زبردست. نہیں، میں کروں گی آپ کی طرف سوال. کل جلسہ تیاریاں ہوتی رہیں، اپوزیشن اپنی طرف سے لگی رہی، اچانک سوشل میڈیا پر پرائم منسٹر صاحب کی جو فوکل پرسن ہیں یا جو بھی ان کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے کچھ سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالی گئیں، بالکل بتائی گئیں. پی ایم صاحب بڑے ریلیکس موڈ میں اپنے پیٹ ڈاگس کے ساتھ مصروف تھے، ایک اچھا سنی ڈے گزارا انہوں نے بنی گالا میں. کیا امپریشن دینا چاہ رہے تھے؟ امپریشن تو وہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جو بات میں نے کی تھی، یعنی کہ پرائم منسٹر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بات کی تھی کہ آپ جلسے کریں، جلوس کریں، دھرنے دیں، میں آپ کو کنٹینر دے دوں گا، آپ لوگ نہیں کر سکتے. اب کل وعدے لیتے رہی نا مریم، آؤ گے اسلام آباد، پھر جتنے دن ہم کہیں گے اتنے دن رکو گے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کل بابر اعوان نے بڑی زبردست ایک ٹویٹ کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریکیں جو ہے نا یہ جنون سے چلتی ہیں. ٹرو. یہ اگلا میں چلو نہیں سینٹینس بولتا کہ انہوں نے کہا تھا کرپشن کے مال سے نہیں چلتی، لیکن وہ جنون جو ہے نا، عمران خان جو ہے نا کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. آپ چاہے ان کے خلاف ہوں یا پرو عمران خان ہو، پرو گورنمنٹ ہے یا اگینسٹ گورنمنٹ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا، ویسے یہ بات بھی ہے، اس طرح کی گیدرنگ اکٹھی کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی خان صاحب نے ڈالا ہے. خان صاحب نے ڈالا ہے. اصل میں انہوں نے جو پبلک پروسیشنز کے جو سٹائل ہے نا وہ چینج کر دیے. میوزک کو اچھا خاصا یہ لے کر آئے، بیچ میں بھنگڑے شنگڑے بھی ڈلتے رہے.
اور یہاں پر جب دھرنا ہوتا تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ صبح چونکہ بالکل خاموشی ہوتی تھی, سب جابس پہ بھی چلے گئے, جو باہر سے آئے ہوئے دامنے کو ٹھیک ہے مونال یہاں جی دھرنے کے لیے آئے ہیں, سارا فیصل مسجد دیکھ لیں, شکر پڑیاں دیکھ لیں, دامنے کو دیکھ لیں, زو دیکھ لیں, اور شام کو آ کے وہ, یہ لوگ اس طرح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 90s کی پولیٹکس کو اپنے دماغ سے نہیں نکال رہے. ماڈرن پولیٹیکل ٹرینڈز جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اچھا, کل حمزہ کہا گیا, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ریٹائرڈ گورنر پارلیمنٹ چلا رہا ہے. اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ اتنا سپریم ادارہ ہے وہ کوئی اس طرح کی پرسنالٹی چلا رہی ہیں, تو آپ کیوں حصہ ہیں؟ آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, دیکھیں آپ اپنی سیاست میں ایک اتنا بڑا وہ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس لطیفے یاد آتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹس پہ, لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کئی ریٹائرڈ کیپٹن ہیں, میجر ہیں, پورے گھر چلا رہے ہیں, تو ان کو کرنل کا خیال پارلیمنٹ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بالکل فضول اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں پتہ کیا بات ہے, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ ان کے پاس جو ایجنڈا ہے نا, اسٹرانگ پوائنٹ, وہ ختم ہو گئے ہیں. وہ اسٹرانگ پوائنٹ جب نہیں ملتے نا تو یہ فوج کو اور ISI کو نشانہ بناتے ہیں. آپ ملتان کا جلسہ, سندھ میں, یہ سکھر میں ادھر گئے سارا, کراچی کا آڈینس, اور کل لاہور میں, گجرانوالہ میں, ان کی زبان نہیں. کراچی میں گئے, انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں, مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے. کل لاہور میں یہ گئے ہیں, انہوں نے لاہوریوں کو غدار کہہ دیا. اس سے پہلے ملتان انہوں نے جلسہ کیا, وہاں پہ براہ راست فوج کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی. گجرانوالہ میں گئے, جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب کا براہ راست نام لے. یہ بکواس بازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں, اور کل بھی اگر آپ نواز شریف کی آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر, اصل میں بات یہ ہے, تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس جو ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا, کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ 258 استعفے چاہیے. 258 ریزگنیشنز آر ریکوائرڈ کہ آپ اس بائی دا اپوزیشن ٹو کولیپس آل دا سسٹم. 146 ان کے پاس ٹوٹل ہیں سیٹیں. یہ کیا کریں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے استعفے دینے والی کہانی تو ختم ہو گئی. اب بھلے یہ پرچیاں اکٹھی کریں کہ استعفے ہمارے پاس ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ریزائن اپنے پاکٹ میں لے کے گھومتے ہیں, تو پھر آپ پرفارم کیا کریں گے جب آپ ہر وقت ریزائن جیب میں رکھیں گے؟ اس کا مطلب آپ تو سنجیدگی سے کام, رسپانسبلٹی نہیں ہے نا. یہ چورن ختم ہو گیا. پرائم منسٹر نے خود ان کو راستہ بتا دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, تحریک عدم اعتماد پیش کریں. بات ہے, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں پیش کر سکیں گے. جب استعفے نہیں پورے کر سکتے تو اتنے ممبروں نے عدم اعتماد کی تحریک بھی دے دی ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہے پارلیمنٹری پروسیس آف چینج. ان کو اپنے بندوں پہ بھی اعتبار نہیں ہے حمزہ, اگر یہ بات کی جائے. نہیں, اعتبار اگر ہوتا تو شہباز شریف صاحب اس وقت ساری مسلم لیگ کو رن کر رہے ہوتے نا جی. بھائی کو بھائی کے اوپر اعتبار نہیں, بچوں کے اوپر اعتبار نہیں. جب پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی کوئی لیجسلیشنز کے حوالے سے بات کی, اگر آپ آرمی ایکٹ کے حوالے سے بات کریں, امینڈمنٹس بلز جو ہوئے اس سے پہلے, اور جو لیجسلیشنز ہوتی نہیں, تو ان کے اپنے جو ممبران ہیں وہ غیر حاضر ہو جاتے تھے. وہ بیٹھے بیٹھے ایسے تو نہیں غیر حاضر ہوتے رہے نا. یا آپ اس سے پہلے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو دیکھ لیں, تو اس میں بھی ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ان کو پتا ہے, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, یہ اس لیے باندھ کے رکھتے ہیں رسی سے اپنے مینیج. اور پاکستان مسلم لیگ جو نون ہے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اتنی ڈویژن ہے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اب اس طریقے سے اندر نہ بیٹھے ہوتے. وہ بڑے مزے سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بلاول کی ملاقات بھی ہونی ہے, پتہ نہیں ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی. وہ کیوں ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو جا رہے ہیں؟ وہ نواز شریف کو کال کریں نا. بلاول صاحب, مریم سے کون سا معاملہ حل نہیں ہو پایا, یا مریم کون سا اپنا مقصد حل کروانا چاہتی ہیں بلاول کے ذریعے اپنے چاچو سے؟ اچھا, یہ ڈاؤٹس ہے نا بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو لنک سے وہ خطاب کریں گے محترم قائد محترم نا. اچھا, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ ان سے بات نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب کو آپ جیل میں جا کے ملنے کی اپلیکیشن دے رہے. وائی؟ اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کے وہ چیزیں, مطالبات ہیں جو وہ خود نہیں بلاول کے ذریعے منوانا چاہتی ہیں, چاہے وہ استعفے ہیں یا عدم اعتماد کی تحریک, تو ان کے کاغذوں میں خیال ہے ہی نہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ پری میچور سارے پتے انہوں نے شو کر دیے ہیں, بہت جلدی انہوں نے ساری چیزیں, لیکن استعفے بھی دے رہے ہیں, لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں. اچھا آپشن دیا عمران خان صاحب نے, پتہ نہیں ان کی سیاسی طور پہ یہ مسٹیک ہے یا بہت الٹرا میچورٹی ہے. انہوں نے کہا کہ 2-3 مہینے صبر کر دیں, کووڈ سے جان چھوٹ جائے, آپ جتنے مرضی جلسے کریں. ان کے پاس ٹائم تھا, قسم سے اپوزیشن کے پاس اتنا ٹائم آ جانا تھا. یہ اسٹریٹ میٹنگز کرتے, کارنر میٹنگز کرتے, لوگوں کو موبلائز کرتے کہ مارچ میں, اپریل میں ہم نے یہ کرنا ہے, ایک پورا مومنٹم لے کے آتے. انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا, ہم نہیں, ہمیں فون نہ کریں, ہمیں کوئی بھی رابطہ نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں. اب وہ پھنس گئے نا. اب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں یا فیبرری کے سٹارٹ میں. اس کا مطلب آپ خود اپنا ایڈریس بتا کے جا رہے ہیں کہ وی ہیو ناٹ ریچڈ ٹو اینی ایگریمنٹ, کوئی اتفاق نہیں ہو سکا.
ٹل دی اینڈ آف جنوری یا پھر فیبرری کے سٹارٹ تک وی آر اویلیبل. بالکل ان کا نریٹو جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ بکھرا پڑا ہے, یہ ایک پیج پر نہیں ہے. آئی تھنک سو ایک پیج پہ بھی نہیں ہے, اور ہر بندہ ایک اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہا ہے. عوام کہیں پہ نہیں ہے, عوام صرف جلسوں کی, اور عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے. دیکھیں میں وہ گندے جو ایکٹ ہوتے رہے ہیں نا تصویریں پھینکنے, میں ان کے اوپر ڈسکس نہیں کرتا, لیکن پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل جو مینیفیسٹو ہے, منشور ہے, وہ اس وقت اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے انتہائی نکھرا ہوا ہے اور اوپن ہے. وہ ہائیڈ نہیں کرتے چیزیں. پیپلز پارٹی کی یہ کوالٹی ہے, وہ اپنے چیزیں ہائیڈ نہیں کرتے. اچھا اب وہ پرابلم یہ ہے کہ ایسے بندے کی امامت میں وہ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی نظریاتی اختلاف ہے. اچھا مجھے یہ کبھی کبھی بہت عجیب لگتا ہے حمزہ, مجھے ویسے کہنا نہیں چاہیے, ہم صحافی ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے ایک نظریاتی رہی ہے, اور اس طریقے سے پی ڈی ایم کا حصہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے مجھے ڈائجسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہر حکومت میں رہے ہیں, اور ایک پوری دہائی انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے, اور کل انہیں کشمیر بھی یاد آ رہا تھا. ہاں بات دیکھیں نا, مجھے بھی ایک چیز یاد آ گئی ہے, ہر دور کے یزید کی بیعت بھی قبول کی اور نام بڑے ادب سے لیتے ہیں حسین کا. اب دیکھیں کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ آپ رہے, نون کے ساتھ, پی پی کے ساتھ, ایم ایم اے کے ساتھ, مجلس احمد, ایسا ہوا ہے کہ آپ انہوں نے مولانا صاحب نے ہر پلیٹ فارم سے, اس دفعہ بھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ آ سکتے تھے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا نا, لیکن وہ جیتے نہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیت نہیں سکے تھا, الیکشن ہار گئے نا, اپنے گھر سے ہار گئے, تو پھر وہ پیچ اپ بنتے نہیں تھا نا. اچھا پھر دوسری بات یہ چاہتے تو پاکستان تحریک انصاف انہیں اپنے ساتھ شامل کر سکتی تھی. بھائی میں آپ کو اپنا ایک دیکھیں نا, پچھلے 20-25 سال جو ہم نے دیکھے ہیں ایز اے جرنلسٹ دیکھے ہیں, یا جو بھی لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نے, یقین مانیں آج بھی اگر تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو یہ آفر کرے نا کہ بھائی آپ نے جس طرح کشمیر کمیٹی کو چلایا نا, ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, ہم آپ کو سینیٹر منتخب, یوں راضی ہوں گے. یہ سب عوام کے لیے دکھاوا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہمیں تو روک نہیں سکتا. کچھ عوام سمجھ چکی ہے, کل اس کو سمجھ آ گئی, انہوں نے لاہور کے جلسے سے ثابت کر دیا ہے کہ بھئی اب یہ ٹریڈیشنل ہمیں 4 گھنٹے جلسوں میں نہ بلائیں, اور جلسہ آپ اناؤنس کریں. اور زندہ دلانے لاہور کے لیے مردہ قسم کا سٹیج تو نہیں چاہیے. اگر ویڈیو لنک سے خطاب آنا ہے اور یہ ڈرون کی تصویریں دیکھنی ہے تو پھر بندہ گھر میں ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے دیکھے, پھر جلسہ گاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ایک بات اور بڑی اہم ہے, وہ میری یہ ایک رائے بھی ہے, ایک سوچ بھی ہے, میں چاہوں گی کہ حمزہ آپ بھی اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں اس طرح کا مینار پاکستان کے اوپر جو جلسہ ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ ایک اپنا شو کرتے ہیں, ایک عزم دہراتے ہیں, لیکن ایسے جو ہمارے نیشنل ہیریٹیج ہیں اس طرح پر اس طرح کے جلسے جلوس جب ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے تباہی کے مناظر دیکھے, میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طریقے سے جنگلے ٹوٹے پڑے ہیں, درختوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ درخت کوئی ایک دن میں تو نہیں لگنے نا, آج آپ نے لگا دیا, کل صبح درخت کا بہت بڑا بوٹا ہوگا. سائمہ یہ تو پیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے جی, یہ اچانک نہیں ہو گیا کہ گیٹ انہوں نے پھوڑ دیا, مرکزی گیٹ کو توڑ کر سارے, یہ سڈن ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ گلو بٹ کا وہ ذہن ہے جو پلانڈ موومنٹ چلتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. میں معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ خرابیاں موجود ہیں, اس میں کسی پارٹی کا قصور نہیں ہے, کسی حکومت کا یا اپوزیشن کا یہ مسئلہ نہیں, یہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور لیڈرز جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا میں پڑھ رہی تھی کہ ابھی تک جو تھوڑا سا رفلی ایسٹیمیٹ کیا گیا 25 سے 30 لاکھ کا کوئی نقصان وہ کر چکے ہیں. وہ جو باڑ ہے نا, ہاں جی, بیسیکلی وہ فینس جو لوہے کا لگا ہوا ہے وہ اس کی اچھی خاصی لینتھ ہے اور اچھی خاصی ہائٹ ہے. اچھا وہ لگا ہوا اس طرح ہے, اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھا تو ہوگا آپ نے یقیناً, وہ نا ٹھیک ٹھاک انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ سیگمنٹس لگے ہوں کہ یہ پیس گر گیا تو باقی سیو ہو گیا, اس طرح نہیں ہے. وہ اچھی خاصی لینتھ میں ایک سائڈ سے گرا نا, وزن ڈلتا رہا, اس کے اوپر لوگ ڈالتے رہے وزن, وہ گرتا 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 گر گیا. اس کے بعد انہوں نے وہ جو لوپس ہے مینار پاکستان کے پاس جو اسٹیج انہوں نے 5 کنٹینر لگائے تھے نا, اس کے پیچھے والا جو ایریا تھا جہاں پہ لوپس بنتی ہے کہ وہ حصہ توڑ دیا انہوں نے. اس کے بعد یہ جو نقصان ہے نا, جو کلائمیٹ کا نقصان ہے یہ بالکل, اور اس کے ساتھ جو درخت ہیں جس کی جو آپ نے بات کی, بہت پیاری آپ نے بات کی. میں 100% دیکھیں نا ویلڈنگ ہو جائے گی چیزوں کی, مٹیریل دوبارہ لگ جائے گا, درخت ایک دن میں نہیں اگے گا, درخت کو انہوں نے مار دیا. آپ اپنی کسی بھی انٹرسٹ کے لیے آپ ہمارے جو ثقافتی قومی ورثے ہیں ان کو تو اس طریقے سے ڈیمیج نہ پہنچائیں. اچھا پتہ کیا, ان آئی تھنک سو گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے. جیسے ادھر انہوں نے پریڈ گراؤنڈ دے دیا نا,
کہ یہاں پہ جلسے کیا کریں, ڈی چوک شو ختم کریں ڈرامہ, ٹھیک ہے کیونکہ وہ دیکھیں نا اس طرف لیاقت باغ ہے, لوگوں کی زندگیاں مفلوج کر دیتی ہیں بالکل لیاقت باغ ہے, بلکہ لیاقت باغ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مہمات سے ختم کریں, وہ بھی بالکل عین مرکز میں ہے, شہر کے بیچ میں ہے, سٹیز سے باہر کرنا چاہیے, شہروں سے باہر. اور آئی تھنک سو اس طرح کے قومی ثقافتی جو ورثے ہیں ان کو اس طرح کے مقاصد کے لیے نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ کسی بھی ہلڑ بازی میں جس طریقے کا جو نقصان ہے, اب رسپانسبل کون ہوگا؟ اگر انتظامیہ ان کے اوپر ایف آئی آر ڈالے گی تو تب بھی یہ کہیں گے کہ جس سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پی ڈی ایم کا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا جی اس کی سیکیورٹی اور انتظامی امور ہم خود کریں گے, ٹھیک ہے. سیکیورٹی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک فوج آئی ہوئی تھی ملیشیا, فوج نے بہت نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے جی, نعرے لگانے والی, پیک ہے پہنی ہوئی, یار کوئی خدا کا خوف کرو, مطلب اس دور میں آپ اپنی فوج بنا کے بیٹھے ہوئے, چلے چھوٹے دفعہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے انتظامی امور کی کمیٹی ایک بنائی تھی, وہ ساری کی ساری اس چیز کی ذمہ دار ہے, جنہوں نے راہداریاں بنائی تھیں, انٹری اور ایگزٹ گیٹ جو بنائے تھے, اور جنہوں نے حفاظتی گارڈ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ لوگ اس طرح نہ کریں اور اس طرح نہ کریں. پھر ان کو بھی نقصان ہوا ہے, خواتین میں مردوں کی انٹری وہ آپ نے دیکھا, پھر یعنی کہ کافی بد انتظامی تھی. تو وہ اوورآل اگر کہا جائے تو آئی تھنک سو اگر ہم کٹ شارٹ کریں بات کو تو اس طریقے سے جو ایک ہائپ تھی جلسے کی, آئی تھنک سو وہ ریزلٹس جو ہیں وہ گین. ایک جملہ میں بولنا چاہتا ہوں, وہ کیوں نہیں رزلٹ آئے, پتہ کیا, دیکھیں جس بندے نے لائن میں لگ کے آپ کو 2-3 گھنٹے کے بعد ووٹ ڈالنا تھا نا 5 سال کے بعد, تو اس وقت وہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے اپنا ووٹ اس بندے کی جھولی میں اس لیے ڈالا کہ یہ میری امنگوں پر پورا اترے گا, بھلے کوئی بھی پارٹی ہے. اب آپ کے پاس اسکرپٹ جو آپ نے ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, اس میں جان نہیں ہے. کوئی لاہوریو آئیں گے نا تسی دل خوش کر دیتا, اب یہ محکمہ پرانا ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پریزنٹیشنز, مریم تو پریزنٹیشن دیتی رہی ہیں عمران خان کی سپیچز کی, اب ان کو ہو کیا گیا ہے, پذیرائی پھر بھی پرائم منسٹر عمران خان کی ہو رہی ہے, وہ نیگیٹو کرنا چاہ رہے تھے پازیٹیو ہوگی. کسی نے 2014 کا جلسہ شیئر کر دیا, کسی نے 2011 کا جلسہ شیئر کر دیا. اور اچھا پریزیڈنٹ بھی وہی سیٹ ہوا ہے کہ جی انہوں نے اتنا بڑا مینار پاکستان پر جلسہ کر دیا تھا تو آپ نے بھی یعنی کہ اس سے بڑا ہی کرنا ہے. میں ناظرین کو ایک بات بتا دوں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ویسے ایک چھوٹی سی بات ہے, پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں, کہ جلسہ کس کا بڑا تھا, یہی ہے نا. اچھا آپ ایک بات کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈرون کیمراز جو ہیں, جو کل مریم نواز یہ کہتی رہی ہیں کہ میرے اوپر بالکل سر کے اوپر آ کے یہ ڈرون آ جاتا ہے تو اس کے فین کا تھرسٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ پیپر اڑ جاتے ہیں, تو پلیز اس کو, پہلے سردی ہے اور میری کلفی جام گئی تھی تو ابھی اس کو سائڈ پہ کریں. اس کی ہائٹ کیا تھی یہ ہمارے اسٹوڈیو انجینئرز اور یہ کیمرہ پرسن ہے نا یہ بتا سکتے ہیں. عمران خان کی دفعہ جو جلسہ ہوا تھا نا, تو ڈرون کو ہائیسٹ لیول پہ لے جا کے مینار پاکستان کے ٹاپ سے بھی اوپر لے گئے, اور وہاں سے مینار پاکستان کی چونچ نظر آتی تھی. اس وقت عمران خان کے جلسے کا والیوم جو ہے نا اس کے لینز میں پورا آیا, وہ بھی پورا نہیں آیا تھا, اس کو گھومنا پڑتا تھا. تو یہ تو جا ہی 15-20 فٹ کی ہائٹ پہ رہا تھا. ٹیکنیکل بات ہو گئی, اس کے اوپر دیکھتے ہیں. اچھا حمزہ, ہم نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بات کی سپر ڈیم کے حوالے سے, ویسے تو آئی تھنک تو کافی ہم پروگرام کا حصہ کور کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ظاہری بات ہے میں انٹرو میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں. جلدی سے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور چین کے درمیان سرحد پر تنازع کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا تنازع جو ہے, یا بھارت کی طرف سے اسے تنازع کہا جا سکتا ہے, چائنا کی طرف سے تو آئی تھنک سو یہ تنازع نہیں ہوگا, بیکاز اگر پاکستان کی ریزرویشنز رہی ہیں کہ بھارت ہمارے جو دریا ہیں, جو ہمارا پانی ہے اس کے اوپر ڈیمز بنا رہا ہے, تو آج اگر بھارت کے ساتھ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو بھارت کیوں واویلا مچا رہا ہے, کیونکہ ہم بہت اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ, دیکھیں یہ وار آف واٹرز ہے, اور یہ اس کے اوپر تو ماضی میں کافی سارے بڑے بڑے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی. ٹھیک ہے, پانی کے مسائل ہیں, انڈر سوائل واٹر, ڈرنکیبل واٹر جو ہے اس کی کوانٹٹی کم ہوتی جا رہی ہے. اب یہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس زونگبو, جس کا آپ نے اپنے ابتدائیے میں نام بھی لیا تھا نا زونگبو, یہاں پہ 2017 میں ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے نا LAC, وہاں پر ان کی جب جھڑپ ہوئی تھی 2017 میں, زونگبو سے ڈوکلام کی جانب جو دریا بہتا ہے اس کا پانی روک لیا تھا چائنا نے. اچھا ٹھیک ہے, وہ 73 دن پانی رکا رہا. 73 دن کے بعد بھارت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آ گیا تھا, سرنڈر پہ آ گیا تھا کہ ہمارا پانی یہاں سے آتا ہے, پانی بند ہو گیا. پھر 2018 میں جو منسٹری آف واٹرز ہیں دونوں ممالک کی, ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا معافی تلافی کر کے کہ بھی اب ہم ہائیڈرولوجیکل انفارمیشن ایک دوسرے کو شیئر کیا کریں گے, سیلابی پانی کے حوالے سے, پانی کی کمی کے حوالے سے. اور 2 مہینے منتخب کر لیے گئے کہ یہ 2 ماہ جو ہیں
ان میں ہم وہ خاص ستمبر اکتوبر کے 2 ماہ تھے جس میں پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. 2018 میں یہ ایگریمنٹ ہوا جس کی وجہ سے انڈیا کو تھوڑا سا سکھ کا سانس لینا پڑا. اب یہ ایریا ہے تبت کا. ہاں جی. یہ اس کو آٹونومی بھی ہے تبت کو, ٹھیک ہے. اور تبت کی بیسیکلی 3 پہچانیں ہیں. ایک پہچان تبت کی جو ہے وہ ہے گلیشیئرس, دوسری ہے یہ ڈیم والا ایریا, دریا بہت ہیں, اور تیسری چیز تبت کے لامے بڑے مشہور ہیں اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے. اچھا. ہاں, تبت کے یوگی اور لامے بڑے مشہور ہیں, لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو تبت ایک بہت زبردست, وہاں پہ یہ سپر ڈیم بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ انڈیا کا وہی چکن نیک جسے ہم کہتے ہیں, اس نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ سکم ہے, سکم ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اروناچل پردیش وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آسام ہے, برہما پترا ڈیم ان کا وہاں پہ آتا ہے, اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے اندر جو پانی جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کا یہی ہے. اصل میں پرابلم یہاں پہ یہ ہوا ہے, آئی تھنک سو اسی دریا کو جب یہ بھارت میں داخل ہوتا ہے تو برہما پترا کا نام دیا گیا ہے. برہما پترا ڈیم اور وہ ایریا جو ہے نا ان کا وہ بنتا ہے نا وہاں پہ انڈیا کا, اور وہاں سے ڈائیورژن ہے اس کی بنگلہ دیش کی طرف بھی نا. یہ پانی اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے, اگر عام زبان میں یہ سمجھا جائے کہ مائک میں بول رہا ہوں, ناظرین کے پاس موبائل ہے یا جو بھی چیز ہے وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, میں یہاں سے اگر بٹن بند کر دوں گا تو میری آڈیو بند ہو جائے گی, اگر میں بٹن زیادہ کھولوں گا تو آڈیو زیادہ ہو جائے گی. وہ بٹن اس کے پاس ہوتا ہے جہاں پر ڈیم بنتا ہے. انڈیا نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی, آج انڈیا کے ساتھ یہی حرکت ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ چین کر رہا ہے. اب یہاں پہ یہ سپر ڈیم جو ہے 70,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے یہ پلس ہے, اس سے زیادہ ہے اسٹیٹسٹک جو ڈاٹا ہے نا, اس سے زیادہ کی وہ بجلی پیدا ہوگی. اور یہ انتہائی بھی ڈیمز کی کیپیسٹی سے زیادہ بڑی, یہ سب سے بڑا دنیا کا وہ ڈیم بننا جا رہا ہے, سپر ڈیم اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے. لیکن ایک اور مزے کی بات یہ ہے نا کہ چین نے اس کو سیاحتی مرکز بھی بنا دیا ساتھ. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک ٹورزم پلیس بنائیں گے اور دنیا کو یہاں پہ بلایا کریں گے. اب جب لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئیں گے وہ ڈیم بھی دیکھیں گے, خوبصورتی اور رانائی جو اس علاقے کی ہے وہ بھی دیکھیں گے, تو پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہاں جائے گی, فوجی کہاں جائیں گے, پلیز گو بیک کا بینر پھر کہاں لے کے آئیں گے انڈیا والے. تو یہ بھارت کا اصل چہرہ مزید کھل کے آ جائے گا. بھارت کا اصل چہرہ تو نظر آ گیا ہے. ان کو کسان جو ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے بھی, پنجابی سکھ. وہ کل بھی انہوں نے بڑی اچھی چائے پیو گے, بڑی اچھی وہ پوئم انہوں نے. ہاں بالکل, دیکھیں نا ان کے جو معروف کامیڈین ایکٹرز ہیں وہ فلموں میں جو کام کرتے رہے ہیں, وہ لوگ جا کے وہاں پہ اب اسپیچز کرنا شروع ہو گئے. نریندر مودی کو سمجھنا چاہیے, اصل میں بات پتہ کیا ہے, بھارتی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ بھارتی عوام کے چہرے پر بدنما دھبا ہے نریندر مودی. سیکولر انڈیا ختم, وہ جو سیکولر کا راگ اور جو سب سے بڑی ڈیموکریسی دنیا کی کہا جاتا تھا کہ ورلڈ, ہاں بالکل, یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. فالس فلیگ آپریشن کرو, اپنے لوگوں کو گولیاں مارو, اپنے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کرو, اور چائنا کے سامنے بڑی ان کی وہ پھر ہوتی ہے تب گھٹنے ٹیکتے ہیں, بھلے وہ LAC کا معاملہ ہے یا بھلے اب یہ سپر ڈیم کا معاملہ بھی ہے, اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں, خدشات کا اظہار کر رہے ہیں نا. جب ڈیم بن جائے گا نا تو پھر آپ دیکھیے گا اصل میں منزل پتہ کیا ہے. منزل یہ ہے کہ بھارت کو ایٹ اینی کاسٹ کوآپریشن پہ اور اچھے بائیلیٹرل ریلیشنز پر آنا ہے. اوکے, ابھی یہ ٹول بنا ہوا ہے یہ دوسرے ممالک کا جو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس خطے میں وہ انڈیا کو فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انڈیا کو نوازا جاتا ہے, چاہے وہ اینٹی پاکستان ہو یا اینٹی چائنا ہو. یہ دو ہی بیماری ہیں. اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ بنتی ہے جو کہ حمزہ پھر انشاءاللہ کسی دن بیٹھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ بھارت کا جو خطے میں کردار ہے اور جو باقی گریٹ گیمز ہیں جن کا بھارت حصہ بنتا رہتا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ چونچے لڑاتا رہتا ہے, اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے. بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. آئی تھنک سو ٹائم بہت آگے نکل گیا, کافی اچھی بحث تو ہم نے کر ہی لی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. PDM کے جلسوں کے اوپر ہماری نظر ایسے ہی رہے گی, دیکھیں گے جنوری اور فیبروری کیا رنگ لاتا ہے, اور اس ٹائم بھی ایک بیٹھک لگائیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.